السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تربیتی کورس مکمل نہیں ہوگا، یعنی جب تم روزے کے ذریعے یہ عملی تربیت حاصل کر رہے ہو تو پھر اس کو اور ترقی دو اور آگے بڑھاؤ۔ لہذا جس طرح روزے کی حالت میں شدت پیاس کے باوجود پانی پینے سے رک گئے تھے اور اللہ کے خوف سے کھانا کھانے سے رک گئے تھے، اسی طرح جب کاروباری زندگی میں نکلو اور وہاں پر اللہ کی معصیت اور نافرمانی کا تقاضا اور داغیہ پیدا ہو تو یہاں بھی اللہ کے خوف سے اس معصیت سے رک جاؤ۔ لہذا 1 مہینے کے لیے ہم تمہیں ایک تربیتی کورس سے گزار رہے ہیں، اور یہ تربیتی کورس اس وقت مکمل ہوگا جب کاروبار کی زندگی میں ہر موقع پر اس پر عمل کرو، ورنہ اس طرح یہ تربیتی کورس مکمل نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ کے خوف سے پانی پینے سے تو رک گئے، اور جب کاروبار کی زندگی میں نکلے تو پھر آنکھ غلط جگہ پر پڑ رہی ہے، کان بھی غلط باتیں سن رہی ہے، زبان سے بھی غلط باتیں نکل رہی ہے، اس طرح یہ کورس مکمل نہیں ہوگا۔ جس طرح علاج ضروری ہے اسی طرح پرہیز بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ اس لیے رکھوایا تھا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، لیکن تقوی اس وقت پیدا ہوگا جب اللہ کی نافرمانیوں اور معصیتوں سے پرہیز کرو گے۔ مثلا کمرہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ نے اس میں اے سی تو لگوا لیا، اور اے سی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پورے کمرے کو ٹھنڈا کر دے۔ اب آپ نے اس کو آن کر دیا، لیکن ساتھ ہی اس کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے کھول دیے، ادھر سے ٹھنڈک آ رہی ہے اور ادھر سے نکل رہی ہے، لہذا وہ کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح یہ سوچئے کہ روزہ کا ایئر کنڈیشن کام تو آپ نے کر لیا، لیکن ساتھ ہی دوسری طرف آپ نے نہ اللہ کی نافرمانی اور معاصی کے دروازے اور کھڑکیاں کھول دی۔ اب بتائیے ایسے روزے سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا؟ اسی طرح روزے کے اندر یہ حکمت کہ اس کا مقصد قوت بہیمیہ توڑنا ہے، یہ بعد کی حکمت ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ان کے حکم کی اتباع ہو، اور سارے دین کا مدار اللہ اور اللہ کے رسول کی حکم کی اتباع ہے۔ وہ جب کہیں تو کھاؤ تو اس وقت کھانا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور اپنی اتباع کا عجیب نظام بنایا ہے کہ سارا دن تو روزہ رکھنے کا حکم دیا اور اس پر اجر و ثواب رکھا، لیکن ادھر آفتاب غروب ہوا اور ادھر یہ حکم آ گیا کہ اب جلدی افطار کرو، اور افطار میں جلدی کرنے کو مستحب قرار دیا، اور بلا وجہ افطار میں تاخیر کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ کیوں ناپسندیدہ ہے؟ اس لیے کہ جب آفتاب غروب ہو گیا تو اب ہمارا یہ حکم آ گیا کہ اب بھی اگر نہیں کھاؤ گے اور بھوکے رہو گے تو یہ بھوک کی حالت ہمیں پسند نہیں، اس لیے کہ اصل کام ہماری اتباع کرنا ہے، اپنا شوق پورا کرنا نہیں۔ عام حالات میں دنیا کی کسی چیز کی حرص اور ہوس بہت بری چیز ہے، لیکن جب وہ کہے تو حرص کرو تو حرص کرو، تو حرص میں ہی لطف اور مزہ ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، چو تما خواہد زمن سلطان دید، چو تما خواہد زمن سلطان دید، خاک بفرق قناعت بعد ازیں۔ جب سلطان دین یہ چاہ رہے ہیں کہ میں حرص اور طمع کروں تو پھر قناعت کے سر پر خاک پھیر دو، پھر قناعت میں مزہ نہیں، پھر تو طمع اور حرص میں مزہ ہے۔ یہ افطار میں جلدی کرنے کا حکم اسی وجہ سے ہے۔ غروب آفتاب سے پہلے تو یہ حکم تھا، ایک ذرہ بھی اگر منہ میں چلا گیا تو گناہ بھی لازم اور کفارہ بھی لازم۔ مثلا 6 بجے آفتاب غروب ہو رہا ہے، اب اگر کسی شخص نے 5:59 پر چنے کا ایک دانہ کھا لیا تو بتائیے روزے میں کتنی کمی آئی؟ صرف 1 منٹ کی کمی آئی۔ 1 منٹ کا روزہ توڑا، لیکن اس 1 منٹ کے روزے کے کفارے میں 60 دن کے روزے رکھنے واجب ہے۔ اس لیے کہ بات صرف 1 چنے اور 1 منٹ کی نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ اس نے ہمارا حکم توڑا۔ ہمارا حکم یہ تھا کہ جب تک آفتاب غروب نہ ہو جائے اس وقت تک کھانا جائز نہیں، لیکن تم نے یہ حکم توڑ دیا، لہذا 1 منٹ کے بدلے 60 دن کے روزے رکھو۔ اور پھر جیسے ہی آفتاب غروب ہو گیا تو یہ حکم آ گیا کہ اب جلدی کھاؤ، اگر بلا وجہ تاخیر کر دی تو گناہ ہوگا۔ کیوں؟
اس واسطے کہ ہم نے حکم دیا کہ اب کھاؤ تو کھانا ضروری ہے۔ یہ ہے روزے اور رمضان کی تربیت کہ آدمی روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچے، اور جس طریقے سے پورے ایک مہینے نماز، روزے اور قرآن کے ساتھ گزارا اور گناہوں سے بچتے ہوئے گزارا، تو اگلے 11 مہینے بھی اسی طرح گزارنے کی کوشش کرے، تبھی یہ 1 مہینے کا کورس کامیاب اور مفید ہوگا کہ ہم اگلے 11 مہینے تک بھی اللہ کی نافرمانی اور معصیت سے بچے اور اللہ کے حکم کی اتباع کریں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے بعد بقیہ 11 مہینے میں بھی اپنے حکم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔